अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालिया इंतखाबात के नताइज के नतीजे में कराची, शहरी सिंध बिलखसूस दही सिंध के अंदर भी लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनमें मायूसी बढ़ी है। और उसकी वजह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दो तिहाई अक्सरियत से हुकूमत में आना। 15 साल जैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, सबके इल्म में है। और अब तो वो ऐसे आए हैं कि स्याह करें सफ़ेद करें, मज़ीद कोई पूछने वाला नहीं। और फिर आसिफ अली जरदारी भी सदर पाकिस्तान बन जाएंगे। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। तो ऐसे में कोई उम्मीद है, कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी इत्तला, कोई ऐसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं कि जिसके नतीजे में कराची, शहरी सिंध या जो दही सिंध के वो लाखों लोग, करोड़ों लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छुटकारा चाहते हैं या इस करप्शन से छुटकारा चाहते हैं, तो उनके सामने कोई ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है। मेरे, आप कहें कि इंतहाई बाखबर और इंतहाई मुसद्दिका वो ज़राए, जब इन हालात के बारे में जो इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, जब 1.5 से 2 साल पहले तफसीलात मेरे सामने आई, तो मेरे लिए भी उन पर यकीन करना, जैसे कि मैं आपके सामने बयान करूंगा, उस वक्त भी बहुत मुश्किल था और शायद मैंने पूरी तरीके से उन बातों पर यकीन नहीं भी किया। और मैं आपके सामने वो जो इलेक्शन के बाद का मंजरनामा जो मेरे इल्म में 1.5 2 साल पहले आया था, जिसके ऐन मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब आगे क्या होगा? अगले चंद माह में ऐसा क्या होगा कि आपको ये पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आएगी। आप यकीनी तौर पर हैरान होंगे, क्योंकि दो तिहाई की अक्सरियत की हुकूमत हो आपके पास, 15 साल मुसलसल हुकूमत करने का तजर्बा हो, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी आपके साथ हो, मेयर कराची भी आपका हो, जैसे तैसे भी वो आया, और फिर सदर पाकिस्तान भी आपका आ जाए, और फिर आप के बगैर शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ना चल सके। तो ऐसे हालात में कैसे आप ये कहें कि ऐसा कुछ होगा कि कराची और शहरी सिंध या जो दही सिंध के वो लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन से तंग हैं, उन्हें एक उम्मीद की, आप कहें कि कहीं से उम्मीद होती नज़र आ रही है या दिखाई दे रही है। और मैं आपको ऐसी ही सिचुएशन बताने जा रहा हूँ, ऐसे हालात के बारे में, ऐसी खबरों के बारे में, ऐसी डेवलपमेंट के हवाले से आपके इल्म में बहुत सारी चीज़ें लेकर आने जा रहा हूँ, जिस पर यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों को आप कहें कि धचका भी लगेगा, और शुरू में हो सकता है कि वो यकीन भी ना करें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। एक तवील अरसे पहले इंतहाई बाखबर और मुसद्दिका ज़राए, आप कहें कि जिनकी बदौलत मुझे ये इल्म हुआ, मेरी मालूमात में इजाफ़ा हुआ कि कराची शहर के अंदर या शहरी सिंध के अंदर MQM पाकिस्तान की वापसी होगी, और एक आप कहें कि ऐसी वापसी होगी जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के पाँव से ज़मीन निकल जाएगी। और बिल्कुल आपने देखा, फिर मैंने साल पहले वो तफ़सीलात आपसे शेयर करना शुरू की, और उसके मुताबिक, ऐन उसके मुताबिक चीज़ें आज आपके सामने मौजूद हैं। और अनबिलीवेबल जो नताइज, या आप जो भी अचीवमेंट कहें या जो भी कहें, वो सारी सूरत हाल मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अब क्या होगा? उन्हीं इंतहाई मुसद्दिका बाखबर ज़राए के मुताबिक, जब ये बात उस वक्त मेरे इल्म में आई और मुझे बताया गया कि ऐसा भी होगा कि यही आसिफ अली जरदारी होंगे जो 18वीं तरमीम का ख़ात्मा करेंगे, जो यकीनी तौर पर एक शॉकिंग न्यूज़, एक ख़बर, एक इत्तला कि वो आसिफ अली जरदारी, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी में नज़रियाती रज़ा रब्बानी और बहुत सारे लोगों ने 18वीं तरमीम पर काम किया, और सूबाई मुख्तियारी के ऊपर उनका एक स्टांस था, और वो कैसे होगा कि आसिफ अली जरदारी 18वीं तरमीम के ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे। मेरे लिए यकीनी तौर पर इसको यकीन करना बहुत मुश्किल था, और मुमकिन है कि मैंने ज़हन के किसी खाने के अंदर ये बात थी कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आपने जैसा कि MQM के रिवाइवल या MQM का कमबैक हुआ, और जिस तरीके से हुआ, जब आपको ये पता चलता है, तो इसका मतलब है कि आगे होने वाली चीज़ें भी बिल्कुल ही वैसे ही होने जा रही हैं। और होने क्या जा रही हैं? नून लीग ने MQM के साथ मिलकर, या MQM की रिक्वेस्ट पर, मुतालबे पर, नून लीग और MQM का जो एग्रीमेंट हुआ और 18वीं तरमीम के अंदर तरमीम करने जा रहे हैं, और उसके नतीजे में 26वीं तरमीम वो पास होने जा रही है। और वो क्या है? वो बेसिकली 18वीं तरमीम ही को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। वो सारे के सारे अख्तियारात, वो मामलात जो कि NFC अवार्ड या वफाकी हुकूमत बराह रास्त ज़िली हुकूमतों को देने के बजाय सूबाई हुकूमतों के पास माली वसाइल आया करते थे,
اب وہ سارے کے سارے ہونے جا رہے ہیں ضلعی حکومتوں کے پاس۔ تو یہ وہ پہلی چند نشانیاں میں آپ کے سامنے جو بیان کر چکا تھا، ان میں سے ایک نشانی ہے کہ حالات اس طرح کے بنتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کراچی اور شہری سندھ کی ڈیولپمنٹ ہونا ٹھہر گئی ہے، یعنی کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور پھر یہ حکومت کیا، آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بات کریں گے کہ اس حکومت کا تو خود کچھ پتہ نہیں، شہباز شریف کیا حکومت چلائیں گے، آئی ایم ایف کے پاس سے پیسے لینے پڑیں گے، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف جو سنی اتحاد کونسل کی شکل میں ہے وہ شور شرابہ کرے گی، تو یہ حکومت کیسے چلے گی، پیٹرول پرائز اور یہ ساری چیزیں۔ میرے خیال سے اس بات کو بھی سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ وہی حالات ہیں جس کی جانب ایک طویل عرصے پہلے میری معلومات تھیں یا معلومات حاصل کی گئی تھیں، ان کے مطابق بھی شاید ایسا ہی ایک منظرنامہ، ایک ایسی ہی پارلیمنٹ اور ایک ایسی ہی حکومت کا قیام عمل میں لے کر آنا تھا، یا وہ خود بخود حالات اس طرف بنتے دکھائی دے رہے تھے۔ حالات بن گئے ہیں، یہی وہ شہباز شریف ہیں، یہی وہ آصف علی زرداری ہیں جنہوں نے ایک ڈیل کی ہے، اور جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے نظریات تو سوائے اس کے کہ شریف فیملی کی پروٹیکشن اور حکومت میں رہنا، اقتدار میں رہنا، اس کے علاوہ نہ ہی زرداری صاحب کے کوئی اور نظریات ہیں، نہ ہی نواز شریف کے اور کوئی نظریات ہیں۔ یہ نظریات صرف اور صرف اپنی فیملیز کو اقتدار میں دیکھنا، مزے لینا، وسائل کو لوٹنا، اس کے علاوہ کوئی بھی نظریات کم از کم ان کے نہیں ہیں، 18ویں ترمیم ہو، 26ویں ترمیم ہو۔ زرداری صاحب نے ڈیل کر لی ہے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں صدر بننے کی، اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ ان سے چاہ رہی تھی تو اس ڈیل کے نتیجے میں وہ زرداری صاحب مان چکے ہیں۔ یہ مراد علی شاہ جو آج بھی جن کا بیان آیا کہ جی ایم کیو ایم نے کراچی کو تباہ کیا، یا کراچی کو کس نے تباہ کیا، اور ہم نے کراچی میں بڑی ڈیولپمنٹ کی، اور ہم شہباز شریف کو خط لکھیں گے کہ K4 کا منصوبہ مکمل کریں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ 15 سال کے اندر جو آپ نے تباہی کی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو کچھ کر چکے ہیں، وہ اپنا ووٹ کو عزت دے کا نعرہ وہ ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، اور ان کا ووٹ کو عزت دو کا نعرے کا ایک ہی مقصد تھا، وہ نہیں تو ان کی بیٹی کو اقتدار مل جائے، تو وہ چیز پوری ہو گئی ہے۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری ہی اس پارلیمنٹ کے ذریعے اور صدر پاکستان ہونے کے نتیجے میں، وہ ایک ڈیل کے نتیجے میں یہ پارلیمانی نظام کو ختم کریں گے، اور اس کا خاتمہ ہوگا میری اطلاع کے مطابق۔ اب یہ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن جو انفارمیشنز اب تک ٹھیک ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہی اسکرپٹ جو طاقتور ترین اداروں کی طرف سے طے کیا گیا ہے اس کے مطابق ہی حالات جا رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ پارلیمانی نظام ختم، اور پھر ایک صدارتی نظام کی طرف ملک کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کا دورانیہ 6 مہینے ہو سکتا ہے، سال ہو سکتا ہے، 1.5 سال ہو سکتا ہے، یا اس سے تھوڑا سا اور زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن حالات بالکل اسی طرف جا رہے ہیں۔ اب ایک اہم بات یہ کہ کراچی والے یا شہری سندھ کے وہ لوگ جن کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی مسلط ہے، اور مزید مسلط ہو گئی ہے، یا وہ جی ڈی اے والے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، اور ان کو یہ کہا بھی گیا تھا کہ آپ حکومت بنائیں گے، لیکن پھر ایک بڑے کاز کی خاطر وہ جی ڈی اے جہاں سے جیتی بھی تھی وہاں سے پھر نتائج چینج ہو گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی 2/3 اکثریت میں آ گئی۔ تو ان کے لیے بھی، اور پھر ایک اہم معاملہ کہ 18ویں ترمیم، اگر پہلی چیز تو بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ یہ منظور ہو جائے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو وسائل ہیں این ایف سی کے ذریعے میئر کو آئیں گے، تو میئر مرتضیٰ وہاب ہیں۔ تو میرے پاس کچھ ایسی انفارمیشنز بھی ہیں، یا ذرائع انتہائی جو مصدقہ ذرائع ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو کراچی کی میئرشپ ہے یہ بھی جانے والی ہے، عین ممکن ہے جون جولائی یا پھر اگست تک انتظار کیا جائے۔ تو بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں وہ خود بخود ہوتی ہوئی قانونی محاذوں سے ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ جائیں گی، اور ایک الگ ہی سے نقشہ ہوگا پیپلز پارٹی کی۔ بھلے سے سندھ میں حکومت رہے گی، لیکن مالی وسائل کے لحاظ سے انتہائی کمزور، اور ایک ایسی حکومت ہوگی جس کے پاس شاید اختیارات بھی بہت زیادہ نہ ہوں۔ باقی جو اس نے کرپشن کرنی ہوگی اس پہ نیب ایکٹیو رہے گا، اور بہت ساری چیزیں آپ ہوتے دکھائی دیں گے۔ تو یہ کچھ تفصیلات ہیں جو لوگ بھی مایوس ہیں نوکری کے لحاظ سے، کراچی کے انفراسٹرکچر یا شہری سندھ کے چھوٹے علاقوں کے اندر بھی، یا دیہی سندھ کے وہ لوگ بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن سے تنگ ہیں، تو ان کے لیے ایک امید ضرور ہے۔ اور پھر ایک اور اہم چیز ہے کہ
حکومت کوئی بھی رہے، یہ پارلیمانی نظام رہے یا صدارتی نظام مبینہ طور پر ہے، معاشی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے یا حالات جو کچھ بھی ہوں، کراچی کے حوالے سے جو آپ کہیں کہ جو پالیسی طے شدہ ہے وہ رہے گی اور اس کو جاری اور ساری رکھا جائے گا۔ یہ انتہائی بامصدقہ جو باخبر ذرائع ہے ان کا کہنا ہے، بلکہ کہنا نہیں، ان کا اصرار اسی بات پر ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو بہت ہی اہم تفصیلات معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کچھ ایسی انفارمیشنز ہیں جن پر یقین کرنا آپ کے لیے بھی ابھی بڑا مشکل ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے میرے لیے بڑا مشکل تھا، یا وہ میرے ویورز جن کے لیے پہلے میری باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن اب ان کو یقین ہونے لگا ہے کہ جو میں حالات بیان کر رہا ہوتا ہوں وہ میرے باخبر انتہائی مصدقہ ذرائع کے مطابق ویسے ہی تھے جیسے انہوں نے بیان کیے تھے، اور ویسے ہی ہونا شروع ہوئے جیسے کہ میں نے بیان کیے تھے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کرنٹ افیئرز ود بلال کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجیے گا، اور دوسری ایک اہم چیز یہ کہ اگر آپ کی آج کی ان معلومات حاصل کرنے کے بعد کوئی رائے ہو یا مجھ سے اختلاف کرنا چاہتے ہوں یا آپ ایک الگ سے اوپینین ہو تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔